آنے نے ہوتا کہ پہنچ گیا ہاتھ وغیرہ اچھا آئے وہی اچھا حسن بیٹا ایک عورتوں سے لاسٹ ٹائم تھی عورتوں نہیں بیٹھ ایک ترپال عورتوں سے کتنے پاکستان اچھا چلو ایک عورتوں سے ایک مردہ اچھا گاڑی کے کال کریں گے آپ کال کروں گا جب جلوس سے پڑھیں اللہ کال بیک کروں گا سروس کے درمیان اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل محمد اشہد ان محمد رسول اللہ اللهم صل على صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشہد ان امیر المومنین وامام المتقین ولی اللہ صلی علی یا رسول اللہ وحلیفتہ بلا وقفص اشہد ان امیر المومنین وامام المتقین ولی حجت اللہ رسول اللہ وحلیفتہ بلا وقفص اللهم صل على حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل على خير الأعمال وعلى محمد الخير البرية اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. اتنا سا تو
محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا علی آئیے زندہ میں حرم روتے ہیں. یا علی آئیے زندہ میں حرم روتے ہیں. قتل شبیر ہوئے کشتہ غم روتے ہیں. قتل شبیر ہوئے کشتہ غم روتے ہیں. بیڑیاں پہنے اسیران ستم روتے ہیں. حشر ہو جاتا ہے جب مل کے بہم روتے ہیں. حشر ہو جاتا ہے جب مل کے بہم روتے ہیں. یا علی آئیے زندہ میں حرم روتے ہیں. سر کو جب پیٹ کے چلاتے ہیں وائے حسین. در و دیوار سے آتی ہے صدا ہائے حسین. در و دیوار سے آتی ہے صدا ہائے حسین. یا علی آئیے زندہ میں حرم روتے ہیں. نہ دلاسا کوئی دے اور نہ کوئی پوچھے. کوئی اتنا نہیں جو روئے ذرا بیٹھ کے ساتھ. غم 72 کا ہے اور پچھلا پر کالی ہے. دلاسے کو فقط حضرت معبود کی ذات ہے. دلاسے کو فقط حضرت معبود کی ذات. قید خانے کی مصیبت سے جو دم گھٹتا ہے. کوئی اٹھتا ہے کوئی خاک پہ گر پڑتا ہے. کوئی اٹھتا ہے کوئی خاک پہ گر پڑتا ہے. یا علی آئیے زندہ میں حرم روتے ہیں. قاعدہ یہ ہے یتیموں پہ ترس کھاتے. گود میں لیتے سمجھاتے ہیں بہلاتے. خاطرے کرتے رات انہیں پہنچاتے. ارے یہ تماچوں پہ تماچے انہیں کھلواتے ہیں. یہ تماچوں پہ تماچے انہیں کھلواتے ہیں. یہ ستم بنت شہنشاہ مدینہ کے لیے سیلیاں شمر کی اور بال سکینہ کے لیے. سیلیاں شمر کی اور بال سکینہ کے لیے. یا علی آئیے زندہ میں حرم روتے ہیں. یا علی آپ کی پوتی کا جب ہے سہمی جاتی ہے کہ آ جائے نا شمر ازلم. رسن ظلم کے تنگی سے گھٹا جاتا ہے. پر ننھے ہاتھوں سے کرے باپ کا کیوں کر ماتم. ننھے ہاتھوں سے کرے باپ کا کیوں کر ماتم. ننھے ہاتھوں سے کرے باپ کا
الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه والسيد رسله خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن للحسين حرارة في القلوب لا تبرد ابدا. ازاداران سید الشہداء پرسداران اسیران کربلا، آج جرسی سٹی نیو جرسی میں ایکسچینج پلیس سے دوسرا سالانہ جلوس عزاداری برآمد ہونے جا رہا ہے. یہ جلوس اسیران کربلا کی یاد کا جلوس ہے اور میں شکر گزار ہوں پڑھنے والوں کا، سننے والوں کا، انتظامیہ کا، خاص طور پہ بانی جلوس جناب چودھری امتیاز حسین صاحب کا، بانی مجلس جناب ڈاکٹر علی رضوی صاحب کا، ایم سی صاحب جناب جاوید حسین صاحب کا، مرثیہ پڑھنے والے الحاج احتشام حیدر صاحب کا، اور سلام پڑھنے والے آبدی برادران کا، اور آپ تمام مومنین و مومنات کا جو آج بی بی زینب کو، سید سجاد کو، بی بی ام کلثوم کو، بی بی رقیہ کو، بی بی سکینہ کو، بی بی فاطمہ کبریٰ کو، جناب لبابہ کو، ام رباب کو، جناب لیلہ کو، جناب فضہ کو پرسہ دینے آئے. یہ اسیران کربلا کا جلوس ہے اور ماشاءاللہ اس سخت سردی میں آپ کا یہاں تشریف لانا حضور کی اس حدیث کو یاد دلاتا ہے کہ تحقیق میرے حسین کے لیے مومنین کے دلوں میں، مومنات کے دلوں میں ایک ایسی ہیٹ ہے، حرارت ہے جسے کوئی شے ٹھنڈا نہیں کر سکتا. یہ وہ حرارت ہے جسے بنی امیہ اور بنی عباس کی دی جانے والی مصیبتیں ٹھنڈا نہ کر سکی. ویدر کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، موسم کی تو کوئی حیثیت نہیں. یہ اس حسین کی یاد میں اسیران کربلا کا جلوس ہے جو راکب دوش رسول تھے، جو لؤلؤ مرجان میں سے ایک اللہ کا موتی تھے، جو کفلین رحمت الہی کا ایک ٹکڑا رحمت تھا، وہ جن کے بغیر آیہ تطہیر مکمل نہ ہوئی تھی، وہ جن کے بغیر آیہ مباہلہ مکمل نہ ہوئی تھی، وہ جن کو نانا دوش پہ لے جا کر مدینہ کی گلیوں میں ناز برداری کرتے ہوئے پھراتے تھے، وہ حسین جو پشت رسول پر سوار ہو گئے تھے تو نانا نے تسبیح پڑھا. وہ حسین جس نے کہا تھا نانا آپ نے اپنا سر خود اٹھایا، آپ کا نواسہ رکھے گا خود، اٹھائے گا کوئی اور. ان الحسین مصباح الہدیٰ، یہ اس حسین کی مجلس ہے جو ہدایت کا چراغ و سفینۃ النجاۃ. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسین منی وانا من حسین. یاد رکھیں میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اگر حضور نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، اگر علی نہ ہوتے تکمیل اسلام نہ ہوتی، اگر فاطمہ نہ ہوتی نبوت و امامت نہ ہوتی، اور اگر حسین نہ ہوتے تو اسلام ہوتا، اس کی حفاظت نہ ہوتی، اور اگر زینب نہ ہوتی تو سب کچھ ہوتا، حسین کا پیغام زندہ نہ ہوتا.
اسلام کو مکمل کیا تھا علی کی ولایت نے، اسلام کو محفوظ کیا تھا حسین کی شہادت نے، اور حسین کی شہادت کو محفوظ کیا اسیری زینب۔ وہ زینب جو عزاداری کا جلوس لے کے نکلی تھی، تو اس بی بی کے تو ہاتھ بھی کھلے نہ تھے کہ وہ بھیا کا ماتم کر سکتا۔ راوی یہ کہتا ہے کہ بی بی اونٹ کی پشت پر جب بھیا یاد آتے تو کوہان پہ اپنی پیشانی مارتی تھی۔ اس طرح بی بی نے ماتم کیا، اور جب بھائی کی لاش پہ پہنچی تو دل بھر آیا، ماتم کروں تو کیسے کروں؟ مجھے معاف کر دینا سادات المومنین، روایت کے یہی جملے ہیں کہ بی بی نے لاش حسین پہ پڑے ہوئے پتھروں سے ٹکریں ماری، بی بی کے پیشانی سے خون جاری ہوا، اس لیے کہ ہاتھ پابند تھے۔ یہ آج ہماری بیویاں اسی لیے تو آئی ہیں کہ بی بی زینب آپ مجبور تھی، آپ نے حسین کا ماتم نہیں چھوڑا۔ ہم تو مختار ہیں، ہم آئے ہیں آپ کے پاس، ہم آ رہی ہیں آپ کے پاس آپ کو فرصت دینے کے لیے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے زینب عالیہ کے دو استرار بڑے عجیب دیکھے۔ ایک جب بھائی ذبح ہو رہا تھا تو کبھی تقوم تارتاً و تقعد، میں دیکھ رہا تھا دلہ زینبیہ پہ، کبھی زینب اٹھتی تھی پھر بیٹھ جاتی تھی۔ میں قریب پہنچا، میں نے کہا رسول کی بیٹی اگر اٹھنا ہے تو اٹھیے، بیٹھنا ہے تو بیٹھ جائیے۔ یہ اضطراب کیا ہے؟ کبھی اٹھتی ہے کبھی بیٹھتی ہے۔ حمید کہتا ہے ایسا جواب دیا زینب عالیہ نے، بی بی کہتی ہے اٹھتی ہوں کہ کوئی چارہ لگاؤں، بیٹھ جاتی ہوں کہ اب کون رہ گیا۔ حمید کہتا ہے ایک بین زینب نے وہ کیا، اسیران کربلا ذہن میں رہے، آج سارے مصائب اسیران کربلا کے پڑھتے، ایک بین بی بی زینب نے وہ کیا کہ زمین کربلا کی ہل گئی۔ وہ بین معلوم ہے کیا تھا؟ بھیا کاش بابا کے شیعوں کی کوئی بستی قریب ہوتی، میں برقع اوڑھ کے چلی جاتی اور ان سے جا کے کہتی تمہارے مولا کا بیٹا یکا تنا بے کس و لاچار ذبح ہو رہا ہے، مگر کیا کروں، بابا کے شیعوں کی کوئی بستی بھی قریب نہیں۔ میں کہوں گا بی بی ہم لبیک یا حسین تو کہتے ہی ہیں، آج ہم لبیک یا زینب کہنے آئے۔ بی بی ہم حاضر ہیں، ہم وہ شیعہ ہیں جن کو آپ نے ہنگام قتل حسین یاد فرمایا تھا۔ آپ کو معلوم ہے نا، آپ کو مولا نے بھی یاد کیا ہے، حسین ابن علی نے اکبر کی لاش پہ نہیں، قاسم کی لاش پہ نہیں، اور محمد کی لاشوں پہ نہیں، بھائیوں کی لاشوں پہ نہیں، بھانجوں بھتیجوں کی لاشوں پہ نہیں، ابو الفضل کی لاش پہ نہیں۔ کب یاد کیا ہے؟ جب اصغر کو لے کے گئے ہیں تو کہتے ہیں شیعاتی ماہمائن شربتم اسبا مائن فذکرونی، اے میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا۔ یہ جو جلوس ہے دراصل وہی استغاثہ حسین اور حسرت زینب کی ڈیمانڈ کی سپلائی کہ آپ نے ہمیں وہاں یاد کیا تھا، ہم گلی گلی میں یاد کریں۔ میرے عزیزوں، اسیران کربلا کا جلوس اس لیے بھی ضروری ہے، یہ مجبوروں کا جلوس، یہ بے سہاروں کا جلوس، یہ مسافروں کا جلوس ہے، یہ مہاجروں کا جلوس ہے، یہ بے کسوں کا جلوس ہے، یہ بھوکے پیاسوں کا جلوس ہے، یہ ان کا جلوس ہے جنہیں شام غریبہ میں لوٹا گیا، یہ ان کا جلوس ہے جن کے پشتوں پہ تازیانے مارے گئے۔ میں آج سے لگ بھگ کوئی، اگر میرے حافظے میں صحیح تاریخ ہے تو لگ بھگ 16-17 سال
پہلے کی بات ہوگی، میں روضہ بی بی سکینہ پہ کھڑا تھا شام میں، وہاں ایک شور بلند ہوا، میں نے سمجھا کہ یہ جو شور ہے لگتا ہے شاید امام زمانہ آ گئے، اس درجہ کا شور، 1000 بندہ تھا عرب میں، اور وہ منہ پہ ماتم کرتے تھے، ہائے رقیہ کہتے تھے، ہائے حسین کہتے تھے، ایرانی تھے سارے، ایک عالم بیچ میں کھڑا تھا، وہ ایک روایت پڑھتا تھا، سارا مجمع کہتا ہے یہ روایت پھر پڑھ، میں نے سمجھا تھا امام آ گئے، بعد میں پتہ چلا یہ تو بی بی سکینہ کے مصائب جس پر یہ قیامت وبا ہو گئی۔ وہ جملہ یہ تھا جو ایرانی عالم بار بار پڑھ رہا تھا، کہتا تھا سیلی کے شمر بے دختر حسین زد، صورت یتیم حسین کبوت شد، وہ تماچا جو شمر نے میرے مولا حسین کی بیٹی کو مارا، اس تماچے نے سکینہ کی چہرے کی ڈائریکشن بدل دی۔ یہ ان کا جلوس ہے، یہ اس بی بی ام کلثوم کا جلوس ہے جو شب عاشور میں اکیلی خیمے میں رو رہی تھی۔ جب مولا حسین پہنچے پیچھے ابوالفضل کمازا یبکی کہ یا اختی، بہن ام کلثوم رو کیوں رہی ہے؟ کہتی ہے بھیا میں نے سنا ہے ساری بیویاں اپنی اپنی قربانیوں کو تیار کر رہی ہیں، کاش میری بھی کوئی اولاد ہوتی، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میں لا ولد ہوں۔ سرکار غازی آگے بڑھے اور کہتے ہیں رسول زادی آپ پریشان نہ ہو، اگر اکبر لیلا کی قربانی بن کے جائیں گے، اصغر رباب کی قربانی بن کے جائیں گے، اور محمد زینب کی قربانی بن کے جائیں گے، اگر قاسم ام فروا کی قربانی بنے گے، ام البنین کا بیٹا آپ کی طرف سے قربانی۔ یہ ان بیویوں کا جلوس، وہ بیویاں جن کے ہاتھ پس گردن بندھے تھے، ان ظالموں نے ہاتھ اس لیے پس گردن باندھے تھے کہ جب مقتل میں بے قابو ہو کر گرے گی اپنے پیاروں کی لاشوں پر تو ان کو تکلیف، سوار ہوں تو تکلیف، گرے تو تکلیف، اور دونوں تکلیفیں بڑی عجیب ہیں۔ جب ساری بیویوں کو زینب و ام کلثوم سوار کر چکی، سید سجاد کو بھی سوار کر چکی دونوں، اب ایک نے دوسری بہن کو دیکھا، اب دو ہی رہ گئی۔ زینب نے ام کلثوم سے کہا بہن آپ کو میں سوار کروں، ام کلثوم کہتی ہے بہن میں آپ کو سوار کروں۔ اسی دوران جناب زینب کے جملے ہیں کہ میں نے دیکھا میری بہن ام کلثوم غائب ہو گئی، میں دوڑتی ہوئی مقتل میں آئی، دیکھا کہ لاش حسین پہ نہیں، لاش اکبر پہ نہیں، لاش قاسم پہ نہیں، کہاں گئی ہے؟ اب جو میں فرات کے کنارے کی طرف دیکھوں غازی کی لاش سے لپٹی ہوئی ہے، اور کہتی ہے بھیا تو نے زینب کو سوار کیا تھا جب دشمن نہ تھے، اب بھائی کے قاتل کھڑے ہیں اور تیری بہن لاچار کھڑی ہے، سوار ہوئی۔ اور جب مقتل میں آئی ہے تو مقتل میں بیویاں آ کر، راوی نے عجیب جملہ لکھا ہے کہ اتری نہیں ہے، اترتا وہ ہے جس کے ہاتھ مجبور نہ۔ راوی نے گجب جملہ لکھا، سقطت زینب عن الجمل کما سقط العباس عن الفرس۔ یہ میرے سنی بھائی جو آئے ہیں، میڈیا والے میرے بھائی جو آئے ہیں، میں ان کی خدمت میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ زینب پشت ناقہ سے ایسے گری جیسے ام البنین کا لال گھوڑے کی پشت سے گرا تھا، منہ کے بل عباس، منہ کے بل زینب گری۔ اللہ اکبر۔ یہ ان بیویوں کا جلوس ہے کہ جن بیویوں نے لاش پہ پہنچ کر عجب بیان کیا۔ یہ بیویوں کے جلوس کے بیان بڑے عجیب ہیں۔ ایک بیان یہ کیا، انت الحسین، کیا تو میرا حسین ہے؟
मेरा भाई तू है। बीबी ज़ैनब कहती है अंत इब्नो उम्मी, मेरी माँ ने जिसे चकियां पीस के पाला था वो हुसैन तू है। अंत इब्नो अबी, मेरे बाबा का बेटा हुसैन तू है। अंत इब्नो जद्दी, जिसे मेरा नाना मदीना की गलियों में पिलाता था वो हुसैन तू है। और फिर दिल भर आया और बीबी ज़ैनब ने रुख किया नाना के रोज़ा का। बीबी कहती है सल्लल्लाहु अलैहि मलिकुस समा व हाज़ा हुसैनुन मुरम्मलुन बिद्दिमा, नाना आपका जनाजा तो आसमान के फरिश्तों ने पढ़ा था और ये आपका हुसैन है, बंद बंद जुदा हो गया, ना इमामा सर पे रहा, ना रिदाओ आबाओ कबारे। और फिर अर्श का रुख करके कहा अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान। आखिरी जुमला सुन ले और मुझे इजाजत दे। रावी कहता है एक बच्ची असीरान करबला ज़हन में, अल्लाह बानियान मजलिस को, बानियान जुलूस को, शिरकत कुनिंदगान को जज़ाए खैर दे, मंजूरीन को शिफाए कामिल व आजिल दे। सख्त सर्दी में आप हुसैन गरीब की बहनों बेटों हुसैन गरीब के खानदान के साथ इजहार वाबस्तगी के लिए आप आए हैं। लोग वीकेंड गुजारते हैं प्लेयर में, आप अपने वीकेंड को कुर्बान कर रहे हैं ज़ैनब आलिया के लिए। ये बीवियां आपको खाली नहीं पलटने देंगी। मेरा ईमान है ये प्रोटेस्ट है यजीद के जराइम के खिलाफ और ये हमदर्दी है हुसैन इब्न अली के खानदान और खानदान रसूल के हक में। जब बीबी सकीना बैठी थी, रावी ने लिखा बड़ी कोशिश की, शिमर ने आकर बीबी ज़ैनब से कहा इस बच्ची को तुम हटाओगी या मैं हटाऊं। बीबी ज़ैनब ने बड़ी कोशिश की, बच्ची अपने बाबा से नहीं हटी। शिमर ने एक ताज़ियाना मारा, औलाद वालों बच्ची ये कह के उठ गई अब नहीं आऊंगी, अब कयामत में मिलूंगी। मगर बच्ची का दिल भर आया। शिमर से कहती है शिमर सारी बीवियों को ले जा, मुझे यहाँ छोड़ दे, मुझे कूफा और शाम न ले जा। कहा बीबी तू क्या करेगी? बीबी कहती है मेरी 3 हसरतें। क्या? कहा मेरी पहली हसरत ये है मेरा बाबा प्यासा मारा गया है, जब मेरे हाथ खुल जाएंगे अलकमा के किनारे पे जाऊंगी, चुल्लू पानी को भरूंगी, बाबा के कटे हुए प्यासे गले पे डाल के कहूंगी इससे पहले मेरा बस नहीं चला। और दूसरी हसरत ये है ये सुल्तान दो जहां का नवासा है, बेकोरो कफन पड़ा है, जब तुम चले जाओगे दरख्तों के पत्ते चुन के लाऊंगी, गरीब ज़ारा का कफन बनाऊंगी। और तीसरी हसरत ये है जब तुम चले जाओगे मैं चौराहे पे खड़ी हो जाऊंगी, जैसे अबू ज़र साहबी की बेटी खड़ी हो गई थी, जब कोई काफिला गुजरेगा उनसे कहूंगी एक गरीब मारा गया, एक अल्लाह रासी मारा गया, मातमे हुसैन। मातम करो बीबी की दुआ लो, बिंदे ततहीर कुजा शाम का बाजार कुजा, बिंदे ततहीर कुजा शालो लोगो सर पे चादर भी नहीं नजरे झुका लो लोगो, आओ मातम करो बीबी की दुआ 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 लो लोगो। आज तक गूंज रही है ये सदा मकदर में, आज तक गूंज रही है ये सदा मकदर में, कैद से मेरी सकीना को छुड़ा लो लोग, कैद से मेरी सकीना को छुड़ा लो लोगो, आओ मातम करो बीबी की दुआ लो लोगो, आओ मातम करो बीबी की दुआ लो।
عباس میر کارواں 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 عباس میر کارواں عباس گئے کارواں 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 عباس میر کارواں 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 عباس میر کارواں بس وہ کردار ہے باد علی شام لے کر سجاد کو ہے جانا بازار شام لے کر سجاد کو ہے جانا بازار شام لے کر سجاد کو ہے جانا بازار شام لے کر سجاد کو ہے جانا شام لے کر سجاد کا ہے جانا بازار 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 شام لے ابھی گھنٹے میں مومنین آئیں گے. ہاں جی بہت ضروری ہے. یار میں کچھ نہیں کیا میں کچھ نہیں سنیا مجھے پتا کی کیا بات ہے آگے شام لے
4 साल कोने की मुझे गोद में बिठाना जब मरो सफर को, मुझे गोद में बिठाना बाजार शाम लेकर सजाद को जाना, बाजार शाम लेकर सजाद को पहलू भी शिकस्ता है तेरे ज़ख्मों का बीबी ना मिला अब तक, औलादे उमैया की बाकी है जफ़ा अब तक, रोने पे भी पहरा था, तुरबत पे भी पहरा है, पहलू भी शिकस्ता पेश करता हूँ, ताज़ियत पेश करता हूँ शुहदाए करबला शहादत के बारे में, असीरान करबला की कुर्बानियों। ये जुलूस जो असीरान करबला की याद में जर्सी सिटी से पिछले साल शुरू हुआ था, ये दूसरा जुलूस है। और असीरान करबला की याद में जुलूस नॉर्थ अमेरिका में ये तारीख़ का पहला जुलूस है। हमारी ये ख्वाहिश थी, चौधरी इम्तियाज़ हुसैन साहब ने इसका परमिट दिया कि न्यू जर्सी में कोई जुलूस आज़ादारी का नहीं निकलता, ना आशूर का न चेहलू। हमने चाहा कि हम असीरान करबला के हवाले से मातमी जुलूस निकालें कि जो करबला को बचाने वाले, जिनकी कुर्बानी से करबला बची, जिन्होंने करबला को कूफा और शाम तक आम किया, तशहीर किया। और आज अगर करबला का मैसेज आम हो रहा है सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के खुतबों की वजह से, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के खुतबों की वजह से, बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा के खुतबों की वजह से, बीबी फातिमा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, बीबी रुक़ैया सकीना सलामुल्लाह अलैहा और दीगर बीवियों के और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के इरशादात से ये असीरान करबला, एक तरफ तो रावियान करबला, उन्होंने हम तक करबला की पूरी ट्रेजिडी को पहुँचाया। दूसरा उनका हक़ ये बनता है कि उन्होंने बंधे हुए हाथों के साथ मातम किया। जैसे अभी मैंने मजलिस में अर्ज़ किया, बीबी ज़ैनब ने पत्थरों पर सर मातम किया। उन असीरान करबला का हक़ बनता है जिन्होंने बग़ैर रिसोर्सेज के इमाम हुसैन के पैगाम को आम किया। जो शहीद हो गए, हमारे आज कल पाकिस्तान में भी बड़े शहीद हो रहे हैं, शियाने अली आज़ादारान बहरीन में भी, सऊदी अरब में भी, अफ़गानिस्तान में, इराक़ में भी जो शहीद हो रहे हैं वो कार हुसैन कर रहे हैं। जो हम जैसे बाकी हैं उनको कार ज़ैनब कर रहे हैं। गली गली में, कूचे कूचे में जाकर हम चाहते हैं कि दुनिया को बताएं
کہ یزید ظالم تھا، حسین مظلوم تھے، یزید جعلی خلیفہ تھا، حسین حقیقی خلیفہ تھے، یزید کا پورا سسٹم خراب تھا، حسین کا پورا سسٹم ٹھیک تھا، اور فتح کربلا میں حسین کی ہوئی یہ سرکار غازی کے علم اور یہ جلوس جو گلی گلی میں نکل رہے ہیں یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ جلوس ہمیشہ جیتنے والے نکلتے ہیں، ہارنے والے جلوس نہیں نکلتے۔ یہ ہمارا پروٹیسٹ ہے یزید کے مظالم کے خلاف، وقت کے فرعونوں، نمرودوں، یزیدوں کے خلاف۔ ہم چاہتے ہیں کہ کلمہ حق بلند کریں وقت کے ظالموں کے خلاف، اور دنیا کی محروم اقوام کو کربلا سے یہ پیغام دیں کہ اگر انہوں نے چنگلوں سے آزاد ہونا ہے تو فکر کربلا کو اپنائیں۔ ہم نے الحمدللہ 1373 سال سے کربلا کو زندہ رکھا ہے، اور ہماری نسلیں انشاءاللہ قیامت تک کربلا کو زندہ رکھیں گی۔ آج جرسی سٹی کے جلوس میں جتنے میرے بھائی بہن بچے بچیاں بزرگ خود شریک ہیں، میں سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی اس قربانی کو قبول فرمائے۔ یہاں تک آپ نے قیادت کا فرمایا، میں قیادت کے قابل تو نہیں ہوں، میں تو ایک چھوٹا سا عزادار ہوں، عزاداروں کا خاک پاک۔ میں تو خدمت کے لیے آیا ہوں، اپنے گناہ بخشوانے کے لیے، اور کیونکہ میں ایک سیدانی کی دعا کا نتیجہ بھی ہوں۔ میری ولادت ایک سید زادی کی دعا سے ہوئی تھی، اور انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ امام حسین نے ان سے کہا تھا کہ تمہاری دعا سے ایک بیٹا ہوگا، تمہاری بہن بنی ہوئی بہن سکینہ کے ہاں، اور وہ بیٹا میرا عزادار بھی ہوگا، میرا وکیل بھی ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ بائی برتھ حق ہے کہ میں اپنا ایک ایک لمحہ سرکار سید الشہداء اور ان کے سید ظہیر الحسن نقوی صاحب قبلہ کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے یہ ولایت کی اپنے ریسورسز سے شروع کیا۔ ہماری ان کو بھرپور سپورٹ ہے، پہلے بھی تھی، پھر بھی رہے گی۔ ڈاکٹر ظفر نقوی صاحب کے ہم شکر گزار ہیں، الحاج سید احتشام حیدر نقوی صاحب کے ہم شکر گزار ہیں، الحاج ماجد حسین موسوی صاحب کے شکر گزار ہیں، ہمارے بھائی محسن ظہیر صاحب صدائے پاکستان سے یہاں تشریف فرما ہے، ہمارے بھائی مجیب لودھی صاحب نیوز پاکستان سے تشریف فرما ہے، دنیا کے چیف ایڈیٹر، دنیا ٹی وی کے بھی چیف آرگنائزر ہمارے برخوردار عزیز منظور حسین یہاں تشریف فرما ہے۔ میں ان سب کا عزاداران حسین کا شکر گزار ہوں، سائیں علی رضا کا بھی شکر گزار ہوں جو اس مشن کو عام کر رہے ہیں۔ میرا پیغام یہ ہے کہ آئندہ سال کے لیے، جیسے اس سال بھی ہمارے بہت سارے بھائیوں نے اپنے گھروں کی مجالس کو کینسل کیا، مگر ایک دو مجالس آج بھی ہیں، آئندہ سال کے لیے اس سنڈے کے دن کم از کم کوئی مجلس نہ رکھی جائے تاکہ تمام عزادار یہاں شرکت فرمائیں۔ جیسے خود آپ نے کل شبیر صاحب کے ہاں چینج کرایا ہے، اس طرح تمام جتنے بھی عزادار اگلے سال جرسی سٹی میں شرکت فرما ہو وہ کالے کپڑوں میں آئیں۔ یہ ہمارا کربلا کا احرام ہے، جس طرح مینا کا احرام سفید کپڑے ہیں، مینا کا جلوس صفا مروہ کا جلوس ہے، یہ جلوس ہمارا کربلا کا جلوس ہے۔ سیاہ کپڑوں میں آئیں، ماشاءاللہ آج بھی بہت مجمع ہے، سیاہ فام اجتہام کی شکل میں آج جلوس برآمد کیا ہے۔ اور جب میں نے خطاب کیا ہے 20 منٹ کا، آپ نے بھی خطاب فرمایا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ آبدی برادران نے بھی خطاب کیا ہے، میں نے محسوس کیا کہ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ ماشاءاللہ امریکہ میں مقیم تمام شیعہ سنی مسلمان عزاداری حسین میں شریک ہیں۔ آج میرے ایک سنی بھائی نے آ کر میرا دامن پکڑا اور انہوں نے کہا کہ جب سے علامہ آپ نے تقریر ختم کی ہے، آپ دیکھ لیں میری اس وقت سے آنکھوں میں آنسو ہیں۔ انہوں نے کہا زندگی میں کبھی نہیں رویا، مگر آج پہلی مرتبہ میں سکینہ کی بے کسی سن کے بڑا رو پڑا۔ میرا خیال ہے اپنے سنی بھائیوں کو ملائیں تاکہ ہمارا یہ پیغام عام ہو۔ الحمدللہ یہ اتحاد کا پیغام ہے، یہ وحدت کا پیغام ہے۔ آئندہ سال کے لیے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ جرسی سٹی میں امام بارگاہ بھی بن چکا ہے، ہم اس پر بھی ورک کر رہے ہیں تاکہ یہ جلوس انشاءاللہ امام بارگاہ میں جا کے اختتام پذیر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔
ہماری یہ حسرت ہے جب ہمارا امام حل ملہ سریعن سننا فرما رہا تھا، کاش ہم وہاں موجود ہوتے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے۔ ہم اس لیے سڑکوں پہ نکلتے ہیں کہ مولا ہم اگر وہاں موجود نہیں تھے، ہم زمانے کے سامنے آپ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں، وابستگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں جو علماء اہل سنت ہیں وہ بھی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں، وہ اپنی اپنی مسجدوں میں پروگرام کرتے ہیں۔ یہی سامنے ہی ایک مسجد ہے، میں نے سنا ہے وہاں پر عاشور کے دن بہت بہترین مجلس ذکر ہوئی ہے، وہ لوگ کرتے ہیں۔ شاید ان کے ہاں یہ سمجھنے میں پرابلم ہو کہ عزاداری کا جلوس نکالنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم آئندہ سال انشاءاللہ اس جلوس میں کم از کم نیو یارک اور نیو جرسی کے تمام علماء کو دعوت دیں گے اور انشاءاللہ وہ شرکت بھی کریں گے۔ آج کے جلوس میں بھی ہم نے مولانا حافظ محمد اعجاز صاحب کو دعوت دی تھی، وہ کسی مجبوری کے تحت نہیں آ سکے۔ ہم اپنا دامن پھیلاتے رہیں گے اتحاد کا، اور انشاءاللہ آپ جیسے نیک لوگوں کی انوالومنٹ سے اگلے سال کے جلوس میں جہاں شیعہ علماء ہوں گے وہاں سنی علماء بھی انشاءاللہ شریک ہوں گے۔ آگے لگے تیرے باجو You go like right there. Can I put it on the floor? No. And I like ارمان حسین مسافر دا، ارمان حسین مسافر دا، ارمان حسین مسافر دا، ارمان حسین مسافر دا، ارمان
sharpening here, tighter on this thing. Get a rope. Producer. See, camera in my hand. او کتا امت یقین وسدا کر کتا امت یقین وسدا کر ویران حسین مسافر دا ویران حسین مسافر دا ارمان حسین مسافر دا ارمان حسین مسافر دا ارمان حسین مسافر دا ارمان حسین مسافر او کتا امت یقین وسدا یقین وسدا کر ویران حسین مسافر دا ویران حسین مسافر دا ارمان حسین مسافر دا ارمان
मुसाफिर दा सामान हुसैन मुसाफिर दा अरमान हुसैन मुसाफिर दा अरमान हुसैन मुसाफिर दा एक मुंदरी पग ते चोला एक मुंदरी पग ते चोला सामान हुसैन मुसाफिर दा सामान हुसैन मुसाफिर दा अरमान हुसैन मुसाफिर दा अरमान बिस्मिल्लाह उतरा दियो एक मुंदरी पग ते चोला एक मुंदरी पग ते चोला सामान हुसैन मुसाफिर दा सामान हुसैन मुसाफिर दा अरमान हुसैन मुसाफिर दा अरमान हुसैन मुसाफिर दा एक मुंदरी पग ते चोला एक मुंदरी पग ते चोला सामान हुसैन मुसाफिर दा सामान हुसैन मुसाफिर दा अरमान हुसैन मुसाफिर दा दरबान हुसैन मुसाफिर दा दरबान हुसैन मुसाफिर दा अरमान हुसैन मुसाफिर दा अरमान हुसैन मुसाफिर दा ओ दरिया दी मंड ते घुस गया है दरिया दी मंड ते घुस गया है दरबान हुसैन मुसाफिर दा दरबान हुसैन मुसाफिर दा अरमान 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 हुसैन जे गुनेज़ा मारे मुसलमाना जे गुनेज़ा मारे मुसलमाना जवान हुसैन मुसाफिर दा जवान हुसैन मुसाफिर दा अरमान हुसैन मुसाफिर दा अरमान हुसैन मुसाफिर दा जे गुनेज़ा मारे मुसलमाना जे गुनेज़ा मारे मुसलमाना जवान हुसैन मुसाफिर दा जवान हुसैन मुसाफिर दा अरमान हुसैन मुसाफिर दा अरमान सजाद दी गाड़ी ते लिखे आगे सजाद दी गाड़ी ते लिखे आगे दीवान हुसैन मुसाफिर दा दीवान हुसैन मुसाफिर ओ दरिया दी मन ते घुस गया है दरिया दी मन ते घुस गया है दरबान हुसैन मुसाफिर दा दरबान हुसैन मुसाफिर दा ओ सजाद दी गाड़ी ते लिखे आगे सजाद दी गाड़ी ते लिखे आगे दीवान हुसैन मुसाफिर दा दीवान हुसैन मुसाफिर दा अरमान हुसैन मुसाफिर दा अरमान हुसैन अरमान हुसैन मुसाफिर दा अरमान हुसैन मुसाफिर दा अरमान हुसैन मुसाफिर दा ओ एक मुंदरी पग ते चोला एक मुंदरी पग ते चोला सामान हुसैन मुसाफिर दा सामान हुसैन मुसाफिर ओ एक मुंदरी पग ते चोला एक मुंदरी पग ते चोला सामान हुसैन मुसाफिर दा सामान हुसैन मुसाफिर दा अरमान हुसैन मुसाफिर दा उम्मत शकीने वसदा कर किता उम्मत शकीने वसदा कर वीरान हुसैन मुसाफिर दा वीरान हुसैन मुसाफिर दा अरमान हुसैन मुसाफिर दा अरमान हुसैन मुसाफिर ओ जे गुनेज़ा मारे मुसलमाना जे गुनेज़ा मारे मुसलमाना जवान हुसैन मुसाफिर दा जवान हुसैन
جکنے زمارے مسلمانا جکنے زمارے مسلمانا جوان حسین مسافر کرتے ہیں التجا ہم کو اکبر کا زیرہ دکھا نوجوان کرتے ہیں التجا ہم کو اکبر کا زیرہ دکھا پھر بسے مولا ملا سے ہے اللہ جل 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 نوجوان کرتے ہیں التجا ہم کو اکبر کا زیرہ دکھا نوجوان کرتے ہیں التجا ہم کو اکبر کا زیرہ دکھا پھر بسے مولا ملا سے ہے اللہ جل اللہ جل اللہ جل دولت تھیے قبلہ انسان اچھی جا تو جکی جات آوے ہتھاں دا سارا لیندہ ہے میری سائن دے ہتھاں بدے ہوئے کیویں لتھیے جویں عباس گھوڑے تو لتا بدے ہتھاں نال منہ دے بار زمین تے آئیے اوکھی تے باویں سوکھی کئی جگہ بیٹھیے کئی جا تو اٹھیے آئیے پتھرہ دے دیر دے کول اوکھی تے باویں سوکھی برا دی لاش گولیس سر ماری حسین مدینے والا توئے حسین سغرا دا بابا توئے حسین بابے جایا ترے دیوار دا بکھر تے تسا توئے کپے گالے چوا دیں بابے جائی میں حسینہ سر نال ہویا اور رت بڑی داڑی تے بوسا دے ہویا زخمی گردن چوم کے آدھیے میں ملن آئیاں سخت تیرے بعد سارے خیمیاں کو بالا گئیے سارے برگے لٹیج گئے اسا زیور پاکے شاپیاں بیدیاں میرے آقا فرمائے اتنی دیر کیوں لائی بی بی رو کے آدھیے تیکوں ڈس دیاں میں کیوں نہیں آئی تے یسرب دا پاک شہزادہ تیرے پتر سجا دی تاج پوشی وچ او میرا لگ گیا وقت زیادہ بی بی آدھیے باؤں دیر تائیں امت لٹیں دی رہی آئی او تے داج بی بی کبرادہ ہون فارغ تھی کے ہائے وہ آ گئیاں اٹھ مل گن پیو سغرادہ سیو زیادہ لمبا نہیں پڑھنا ہر کوئی آئے کربلا دے پاک رئیس دی پاک لاش تے ہر کوئی تا سلام کر کے تر گیا ہے جنہیں سکینہ پیو دے کول آئیے آدھیے بابا ہر ماں پتر کو ملیے ہر بہن برا کو ملیے میں گلے دی رہی ہاں میرا صغر میں کو نہیں ملا سیدہ دا سکینہ جے برا دو مل دیئے تو میرے سجے پاسو والا جڑے لشامیاں گوڑے بجائے میں تیرے برا کو چاہتی ہے لکا گدہ قبلہ پیو دے سجے پاسے آئیے ایویں مصروف ہتھاں تے برا دی لاش آئیے ایویں برا دا زخمی گل پہ چھم دیئے تے پیو دی لاش دا تواف پہ کریں دیئے رو رو کیا دیئے بابا ایویں دن شام تے لگے بنجن میں نہ ویندی سکینہ تو کیوں نہیں ویندی آدھیے جڑے لے ہر کوئی ٹر ویسی میں رات ونج کھڑتا میں آکسان لوگ آؤ میرے پیو دی لاش بغیر غسل کفن دے پئیے وے بابا میں تینکوں پن کے کفن پویزا تیری لاش
لاش دفنے سا قبلہ جڑے رے ہوئیے پور دی شماری سارے ہوئے نے سوار میری سین ڈٹھائے سکینہ کافلے کوئی نہیں سر ماریے سجاد میں پہلی منزل تے ٹر دی پئیاں میری سکینہ رہ گئی ہے سید سر مار کے آدھا سمر میں بہن کو گنن پہ آویندہ آدھا تیرے واسطے حکم کوئی نہیں میں آویندہ سیو قیامت دا منظر آئے ظالم چرائے جویں برا دی لاجتاں تے چاہ کے پیو دی لاج دا تواف بیٹھی کرے دی آئی برا دی لاجتوں رہ پئیے پیو دی لاج دینا لگ گئی آدھیے بابا سمر پہ آدھا ہے اے ہوا ظالمے جڈامی دی دیگر کو میرے دور لائیں اے ہوا بغیرتے جمع کو تماچے مارے آئیں قبلہ جڑلے مونے بچی کو پیو دی لاش دینا لڑچدہ لٹھائے توڑے بغیرتا والا آئے جناب رباب دی پئیے دی سجاد شمر خالی والے آندائے میرے دی مر گئی ہے سید فرمایا شمر میری بہن کو مار آئے آدھا ہیتا زندہ لیکن گنا پا سیو جناب سجاد ٹرین بابے دی لاش دے کول آئین سار ماریے سکینہ ڈٹھا رہی میں آدھا اشارہ کر کے آدھی لگاوانج پھوپیاں تک پہنچنی میں نہ ویندی سید فرمایا سکینہ تو کیوں نہ ویندی آدھی ڈٹھائی ای غریب دا کوئی رہ گیا ہے جرائی دی لاش دفناوے جڑے ویلے تسا ٹور ویسو میں چوراہے تے وانج کڑسا لوگاں دا وفدا سی میں پن کے کفن پویسا میرے بابے دی لاش بغیر غسل کفن دے پئیے میرے آقا فرمایا سکینہ ایک بار میرے کولا وقت رہونجے جڑے براد کولا ہیے 4 سال دی بہن کو میرے آقا نے چاہ کے اپنے قد برابر آندہ ہے سین دیوال چم کے رو کے آدھر سکینہ تو جو بابے کول ٹک دیئے میں کوئے رسال شام دے رات میرے کنڈے کاؤن کٹ سی جڑے لے برائے گل کی دیئے دو میں ہاتھ متے دلا کے بابے دلائے تو دے کیا دیئے تو جان تیرا اللہ جانے میں پئی بہندیا میرا ہکا بچ گیا ہے جدائی دے زنجیر تا پوسن میں پانی پن کے چھڑکایا کرے سا جدائی تک پوسی میں دے کنڈے کڑزا انہیں آنکھوں نے کیا کیا دیکھا سر کھلے قید ہوئے بھائی کا لاشا دیکھا مجرئی خلق میں کہتی تھی زینب مستر کے خدا خیر کرے کہتی تھی زینب مستر کے خدا خیر کرے رات کو خواب میں اوریاں سرے زہرا دیکھا مجرئی خلق میں میں نے دیکھا لیس غر کا
اکبر کو بھی ریتی پہ تڑپتا ہاں دیکھا مجرئی خلق میں ایک گٹڑی شہدی پوشت پہ لائے جس میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا ہاں دیکھا مجرئی خلق میں مومن ایک دو اعلانات فرما لیجئے کہ 7 دسمبر بروز جمعۃ المبارک منہیٹن میں شیعہ نے حیدر کرار کی ناحق قتل خون پر ایک ڈیمونسٹریشن اور ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ ڈیمونسٹریشن یونائٹڈ نیشن کے سامنے 47 اسٹریٹ اور 1 ایونیو پہ منعقد ہوگی۔ نماز ظہرین سے یہ پروگرام، نماز جمعہ سے بلکہ یہ پروگرام شروع ہوگا اور اس کے بعد یہ ریلی پاکستان کونسلیٹ 65 اسٹریٹ اور 5 ایونیو پہ جا کر اختتام پذیر ہوگی۔ آپ تمام خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت کیجیے۔ اور دوسرا اعلان 8 دسمبر بروز ہفتہ معصومین اسکول میں سالانہ مجلس اعزاء برپا ہو رہی ہے اور اس مجلس اعزاء سے مولانا انور علی خطاب فرمائیں گے شام 7 بجے۔ آپ سے اس میں بھی شرکت کی۔ اور انجم شاہ صاحب، بلال شاہ صاحب، رضوی برادران، تمام سادات و مومنین جنہوں نے یہاں پڑھا ہے، جنہوں نے تبرک بانٹا ہے، جنہوں نے سبیل لگائی ہے، جنہوں نے ماتم کیا ہے، جنہوں نے مجالس میں شرکت کی ہے، ڈاکٹر رضوی صاحب کا، علی رضوی جو بانی مجلس، بے حد شکر گزار ہوں۔ اللہ کریم اس مختصر جلوس، ڈاکٹر حسن نقوی صاحب کا شکر گزار ہوں، اس مختصر جلوس اور مجلس کہ جس بھائی بہن نے، بچے بچی نے، بزرگ خود نے حصہ لیا ہے، بی بی پاک کی اولاد کی قربانیوں کے صدقے میں اللہ انہیں جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، نہ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کروں گا۔ میں اپنے میڈیا کے بھائیوں کا بھی، جناب ڈاکٹر ظفر نقوی صاحب کا، دنیا ٹی وی کے منظور حسین کا، جناب مجیب لودھی صاحب کا پاکستان نیوز سے جن کا تعلق ہے، محسن ظہیر صاحب کا جو صدائے پاکستان سے ہیں، علی رضا سائی کا جو المہدی ٹی وی سے ہے، شکر گزار ہوں جو اس کو ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ ڈالیں گے، ذرائع ابلاغ میں دیں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو بھی جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ خاص طور پہ ہمارے MR فاروق صاحب کا جو پاکستان پوسٹ کے ایڈیٹر ہیں، شکر گزار ہوں۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، صرف میں ایک جملہ کہہ کے ایک روایت پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں۔ وہ جملہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ محبت حسین محبت خدا ہے۔ اللہم انی احب الحسین، بار الہ گواہ رہنا میں رسول حسین سے محبت کرتا ہوں۔ وَأُحِبُّ مَنْ أَحَبَّ الْحُسَيْنَ، اور اس سے بھی میری محبت ہے جو میرے حسین سے محبت کرے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب آپ میرے حبیب ہیں، رسول کہتے ہیں حسین آپ میرے حبیب۔ یہی وجہ ہے کہ ام سلمہ کہتی ہے جب 28 رجب میں حسین ابن علی آئے تھے تو چیخ مار کے میں روئی تھی۔ حسین ابن علی نے مجھ سے پوچھا دانی اماں رو کیوں رہی ہے، دانی اماں رو کیوں رہی ہے؟
میں نے کہا حسین مجھے ایک وقت یاد آ گیا، ایک زمانہ تھا تمہارے نانا پر وحی آ رہی تھی، وحی طویل تھی، تمہارے نانا نے کہا تھا ام سلمہ آج میرے حجرے میں کسی کو نہ آنے دینا، آپ کا بابا آیا میں نے ہٹا دیا، آپ کی اماں آئی میں نے معذرت کر لی، آپ کا بھائی حسن آیا میں نے واپس کر دیا۔ حسین تم اتنے چھوٹے تھے کہ تم بھی دیوار پکڑ کے آئے تھے، میں نے جب تمہیں ہٹایا تھا نا تمہارا نانا وہی چھوڑ کے نکل آیا تھا، سر پہ دستار نہ تھی، پاؤں میں نالین نہ تھی، اور کہتا تھا ام سلمہ یہ حکم حسین کے لیے نہیں تھا، یہ ہے حسین میرے عزیزوں جن کے مشن کو لے کر اسیران کربلا کوفہ و شام گئے۔ اور ابھی آپ نے ہمارے بھائی سے نقوی صاحب سے مرثیہ سنا، میں ایک ہی جملہ کہہ کے ایک روایت پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں، جو زندان سادات کو شام میں ملا تھا اس کی چھت نہیں تھی، باہر سے گزرنے والا بڑے آرام کے ساتھ اسیران کربلا کے حالات سے باخبر ہو سکتا تھا۔ کسی نے خبر دی ہند زوجہ یزید کو کہ باغی کی بہنوں کو قیدی بنا کے لایا گیا ہے، کنیزوں کے جرمٹ میں ہند چلی، پہلے اس کی کرسی زندان میں رکھی گئی، جب جناب ام کلثوم نے ہند کو آتا ہوا دیکھا تو بی بی کا دل بھر آیا۔ بی بی اپنی بہن زینب کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے بہن زینب یہ وہی ہند تو نہیں جس کو آپ نے بھی قرآن پڑھایا تھا، میری بھی شاگرد رہی تھی، کہ بہن ذرا آہستہ بول، ہے تو وہی، آج یہ امیر ہے ہم غریب ہیں، نہ معلوم پہچانے نہ پہچانے۔ جب ہند آئی اور کرسی پہ بیٹھی، ہند نے سلام کیا، السلام علیکم ایھا الاسارا، اے شام کی قیدی بیویوں میرا سلام ہو۔ جناب زینب نے جواب سلام دیا، اس نے پہلا سوال کیا من این انتن ایھا الاسارا، بیویوں تم کس شہر کی رہنے والی ہو؟ بی بی زینب نے کہا من اہل یثرب، ہم مدینہ کی رہنے والی ہیں۔ جب ہند نے مدینہ کا نام سنا کرسی چھوڑ کے نیچے آ گئی، کہتی اگر تم مدینہ کی رہنے والی ہو نا پھر میں کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتی، مدینہ سے میری ایک نسبت ہے۔ دوسرا سوال کیا کم مسافت من حرم رسول اللہ، اے بیویوں اتنا بتاؤ تمہارا گھر روضہ رسول سے کتنا دور ہے؟ اب زینب کہے تو کیا کہے؟ بی بی نے کہا بیوی جب روضہ رسول کا سایہ ڈھلتا ہے تو پہلے میرے گھر میں آتا ہے۔ یہ جملہ سننا تھا کہ ہند کہتی ہے بیوی پھر تو اتعرفین علی ابن ابی طالب، پھر تو میرے مولا علی کو جانتی ہوگی۔ بی بی زینب کہتی ہے شام میں جیسی میں تیرے مولا علی کو جانتی ہوں ویسا کوئی نہیں جانتا۔ اتعرفین الحسن ابن علی، پھر تو حسن ابن علی کو بھی جانتی ہوگی، جیسے میں حسن کو جانتی ہوں ویسے کوئی نہیں جانتا۔ بی بی اتعرفین الحسین ابن علی، پھر تو میرے مولا حسین کو بھی جانتی ہوگی نا۔ بی بی زینب نے کہا جیسے میں جانتی ہوں ویسے کوئی نہیں جانتا۔ اب ذرا کلیجوں پہ ہاتھ رکھ کے سننا، ہند نے کہا اتعرفین زینب بنت علی، جب تو ان سب کو جانتی ہے تو میری آقا زادی زینب بنت علی کو بھی جانتی ہو۔ اب زینب چپ ہو گئی کہ کہے تو کیا کہے۔ ایک جملہ کہا ہند مجھے اتنا بتا اگر وہ تیری آقا زادی اس زندان میں مل جائے تو کیا پہچان لے گی؟ کہ میں کیسے نہیں پہچانوں؟ مدت کے پریشان بالوں کو بی بی نے جھٹکا دیا کہ ہند پہچان۔ اب جو پہچانا یہ میری بی بی زینب ہے، قدموں پہ ہاتھ رکھا اور کہا بی بی باقی تفصیلات بعد میں پوچھوں گی، صرف اتنا بتا جب تجھے رسیہ پہنائی گئی ام المنین کا بیٹا عباس کہاں چلا گیا؟ کہ سب مارے گئے۔ ہند جلدی سے دوڑی دربار میں آئی، راستے میں اس کی چادر گر گئی،
سر پہ رکھی اور کہا بازاروں درباروں میں شریف زادیاں سر پہ رہنا نہیں آتی. ہند نے چادر زمین پہ ابا زمین پہ ڈال کے کہا جنہوں نے مجھے پردہ سکھایا تھا جب ان کے سر پہ رہنا ہو گئے. کنیز برقع کرے تو کیا نہ کرے تو کیا. رابی نے لکھا ہند دربار سے نکلی بازار میں جا رہی تھی. واہ محمدہ واہ علیہ واہ فاطمہ واہ حسنہ واہ حسینہ واہ غریبہ کہتی ہوئی نہیں معلوم دریا میں چھلانگ لگا کے مر گئی کہاں جنگل میں چلی گئی. اس کے بعد ہند کا کوئی نشان نہ ملا. سلام ہو اسیران کربلا تم نے ہر قربانی دی مگر اسلام کو زندہ کیا. آج ہم سڑکوں پہ یہی بتانے آئے ہیں زینب کے غلام زندہ ہیں, ام کلثوم کی کنیزیں زندہ ہیں, سجاد کے غلام زندہ ہیں. تم نے ہماری بیویوں کے ہاتھ باندھے, تم نے ہمارے امام کے گلے میں توق ڈالا مگر تم اسلام کو بدل نہ سکے. جب تک قیامت تک سورج طلوع کرتا رہے گا ذکر حسین بھی رہے گا, ذکر اسیران کربلا. اولیاء نعم ناصر الابرار ودعائم الاقرار اخیار وسادت العباد وارکان البلاد وابواب الایمان ومنار الرحمن وصلات النبیین وصفت المرسلین وقطرت خیرات رب العالمین ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علی ائمۃ الہدی ومصابیح الدجا وعلام التقوی وعلوم النہار وأولي الحجاب وكافر الورى ووسط الأنبياء ومثل الآلات ودعوة الحسنى وحجج أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته. وفاز الفائزون بولايتكم بهم يسلكوا إلى الرضوان ولا من جهد ولايتكم غضب الرحمن ببي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي. ذكركم في الذاكرين وأسماءكم في الأسماء وأجسادكم في الأجساد وأرواحكم في الأرواح وأنفسكم في النفوس وآثاركم في الآثار وكبوركم في الكبور. فما أحلى أسماءكم وأكرم أنفسكم وأعلم شانكم وأجل قدركم وأوفى عهدكم وأصدق وعدكم. كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعاداتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشانكم الحق والصدق والرفق وفقولكم وخلقكم وختم ورائكم علم وحلم وحزن. إن ذكر خير كنتم أول وأصل وفور ومعدن وماوى ومنتهى. جبي أنتم وأمي ونفسي كيف حسب حسن صنائكم وحسن جميل بلائكم. السلام علیکم یا علی بن حسین واولاد الحسین واصحاب الحسین. السلام علیکم یا محمد ابن علی. السلام علیکم یا جعفر ابن محمد. السلام علیکم یا موسیٰ ابن جعفر. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا مون الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا محمد ابن علی. السلام علیکم یا علی ابن محمد. السلام علیکم یا حسن ابن علی. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا امام سید الفجان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا امام زماننا عجل اللہ فرجک وسخل اللہ مخرجک وظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ. نعرہ حیدری، نعرہ قیبری یا علی، نعرہ صدری یا علی. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد. یا علی آئیے زندہ میں حرم روتے، قتل شبیر ہوئے کشتے غم روتے،
بیڑیاں پہنے اسیران ستم روتے ہیں، حشر ہو جاتا ہے جب مل کے بہم روتے ہیں، یا لے آئے زندہ میں حرم روتے ہیں، یا لے آئے زندہ میں حرم روتے، ہائے سر کو جا پیٹ کے چلاتے ہیں، وائے حسین در و دیوار سے آتی ہے صدا، ہائے حسین در و دیوار سے آتی ہے صدا، ہائے حسین یا علی آئیے زندہ میں حرم روتے، نہ دلاسا کوئی دے اور نہ کوئی پوچھے با، کوئی اتنا نہیں جو روئے ذرا بیٹھ کے ساتھ، غم 72 کا ہے اور پچھلا پہر کالی ہے، دلاسے کو فقط حضرت معبود کی ذات ہے، دلاسے کو فقط حضرت معبود کی ذات ہے، دلاسے کو فقط حضرت معبود، ہائے قید خانے کی مصیبت سے جو دم گھٹتا، کوئی اٹھتا ہے کوئی خاک پہ گر پڑتا، کوئی اٹھتا ہے کوئی خاک پہ گر پڑتا ہے، یا علی آئیے زندہ میں حرم، قاعدہ یہ ہے یتیموں پہ ترس کھاتے ہیں، گود میں لیتے ہیں سمجھاتے ہیں پہلا، ارے خاطریں کرتے ہیں راحت انہیں پہنچا، یہ تماچوں پہ تماچے انہیں کھلواتے، یہ تماچوں پہ تماچے انہیں کھلواتے، یا ستم بنت شہنشاہ مدینہ کے، ارے سیلیاں شمر کی اور بالی سکینہ، سیلیاں شمر کی اور بالی سکینہ کے، یا علی آئیے زندہ میں حرم روتے ہیں، یا علی آپ کی پوتی کا جب ہے سہمی جاتی ہے کہ آ جائے نہ شمرے ازلام، رسن ظلم کی تنگی سے گھٹا جاتا ہے دم، ننھے ہاتھوں سے کرے باپ کا ماتم، کیوں کر ننھے ہاتھوں سے کرے باپ کا کیوں کر ماتم، یا علی آئیے زندہ میں حرم روتے ہیں، ہائے آہ جب کرتی ہے تب عرش بر ہلتا، جاری آپ کی پوتی کا گل چھلتا، یا لے آ کے پوتے کا گلا
چلتا یار آئے زندہ میں ہم روتے. اور اب میں گزارش کروں گا چند منٹ کے لیے ہمارے برادر جناب امتیاز چودھری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ تمام مومنین کا بے حد مشکور ہوں جو دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں اور بی بی کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. اس خاتون جنت کے صدقے کہاں بغداد، کہاں کوفہ، کہاں امریکہ، یہ سب اس کا صدقہ ہے کہ آج ہم ہزاروں میل دور کہاں سے کہاں پا گئے. یہ اس بی بی کا صدقہ ہے جس کے بچوں نے ہمارے لیے قربانیاں دیں. میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ اور ان تمام اداروں کا جنہوں نے تمام انجمنوں کا، نیو یارک، نیو جرسی، کنیکٹیکٹ اور البنی کے انجمنوں کا، البنی کے اداروں کا میں بے حد مشکور ہوں. میں اپنے ڈونرز کا اور سپورٹرز کا بے حد مشکور ہوں. آن دا ٹاپ آف دیٹ نیو جرسی پولیس، جرسی سٹی پولیس، they were very kind with us. Mayor Jeremiah Healy, Marion Keller and many other whose name I don't know, they were very cooperative with us and they did a lot for us. اور میں اپنے تمام ہمسائیں جو ہیں ان کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں اپنا تعاون دیا، اور بہت بہت شکریہ آپ کا. اور انشاءاللہ اگلے سال بھی اسی جگہ سے جلوس برآمد ہوگا، اسی جگہ پہ ختم ہوگا. آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیے اور اپنے دوستوں کو بتائیں، اپنے رشتہ داروں کو بتائیں، ٹیلی فون کر کے بتائیں کہ یہاں نیو جرسی میں، جرسی سٹی میں ایک نیا سلسلہ شروع کیا گیا ہے. بہت بہت شکریہ. زہرا کے لال تیرے چمن کو میرا سلام، زہرا کے لال تیرے چمن کو میرا سلام، تیری ہر ایک اداس بہن کو میرا سلام، عباس کی جبیں کی شکن کو میرا سلام، چھلنی بدن کو سرخ کفن کو میرا سلام. صدمہ تیرا بہت ہے شہ مشرقین کو، صدمہ تیرا بہت ہے شہ مشرقین کو، پرسہ میں دے رہا ہوں امام حسین کو. گزارش کروں گا جناب قبلہ و کعبہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالی صاحب سے